السلام علیکم ناظرین، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں اور یہاں پہ میرے ساتھ جو ماں جی موجود ہیں یہ پچھلے کئی دہائیوں سے مسلم لیگ نون کے سپورٹر اور ووٹر ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے جو پرانے ورکر ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اس جماعت کا حسن اور جماعت کی مضبوطی میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ماں جی بہت پرانی ورکر ہے مسلم لیگ نون سے، ان سے آج گپ شپ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ کب سے وابستہ ہیں اور کیوں وابستہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے ہیں آپ؟ آپا زبیدہ کے نام سے مجھے جانتے ہیں زیادہ۔ آپا زبیدہ میرے ساتھ آپا زبیدہ، اور میں تقریباً 35 سال ہوں۔ 35 سال سے نون لیگ کے 35 ساتھ؟ سال نون لیگ کے ساتھ ہوں، کیونکہ میں 35 سال سے جدوجہد کی ہے میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے لیے کی ہے۔ کیوں کہ اس ملک کے لیے وہ بہت اچھا، کیوں کہ وہی اس ملک کو دلدل سے نکالے گا انشاءاللہ۔ جب سے نواز شریف کو انہوں نے مطلب گئے ہیں، وزیر اعظم جب تھے، جب انہوں نے ان پر اتنے الزام لگائے ہیں، نیل کیا، ایسا کیا انہوں نے، یہ سارے ادارے مل کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ جب ایسا ہوا تو پاکستان نیچے مطلب ڈاؤن ہو رہا تھا۔ اچھا، پنجابی گپ شپ لانے ہاں ہاں، بھائی تسی پہلی دفعہ مسلم لیگ نون کدو جوائن کی تھی تو کی وجہ بنی ہے؟ پہلی دفعہ نواز شریف آئے سے، ہاں، پہلی دفعہ نون لیگ کس ٹائم تسی آئے ہو؟ اس سے وقت نواز شریف جب آئے ہیں نا، تھوڑے عرصے بعد میں نے پھر تو شروع کر دیا سر، جدوجہد شروع کر دی۔ اچھا اچھا۔ پھر پرویز مشرف کا دور آ گیا تھا، پتہ پرویز مشرف کا دور کس طرح کا گزریا تہاڈا؟ گزرا، ہم سڑکوں پر رہے، نعرے بازی سڑکوں پر رہے۔ پرویز مشرف کے دور تہاڈے تے کی سختیاں ہوندیاں رہیاں نے؟ سختیاں ہوتی رہتی ہیں، پتہ ہے کیا ورکروں پر ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس وقت میں کونسل تھی نا، یونین کونسل تھی، پر لیکن سختی نہیں ہوئی اس وقت۔ ہاں، ایک دفعہ سختی بہت سخت مطلب ہے، وہ دن میرے لیے بہت سخت تھا۔ بیگم کلثوم کو جب نجمہ امید کے گھر میں انہوں نے بند کیا نا، نظر بند کیا، تو پنڈی میں دیکھا تو کوئی بندہ نہیں سا، نظر نہیں آ رہا تھا کوئی، مطلب ہے ایک دفعہ 144 لگا تھا نا، ایک طرف پولیس تھی ایک طرف فوج تھی۔ پھر مطلب ہے وہ میں نے کہا کہ آج میں نے جانا، بیگم کلثوم کو نظر بند کیا انہوں نے، راولپنڈی میں نظر بند کیا؟ ہاں، کس جگہ؟ وہ نجمہ امید کے گھر۔ نجمہ امید دیکھا سنا جو ابھی فوت ہو گئی، تہرا رنگزیب کی بہن۔ اچھا اچھا اچھا، تہرا اورنگزیب کی بہن، مریم اورنگزیب کی خالہ۔ ہاں، خالہ۔ تو میں نکل پڑی، گھر والے کہتے ہیں کہ آج نہیں جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ آج پتہ ہے کیا، آج دفعہ 144 لگا ہے، ایک طرف فوج ہے ایک طرف پولیس ہے، تو ایسا ہے کہ کہیں بھی مطلب احتجاج کرتے کرتے کوئی ایسی چیز نہ لگ جائے، کوئی مطلب نقصان نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ میں نے کہا جو مرضی ہو جائے، نقصان ہو جو مرضی ہو، میں نہیں اس چیز کو سمجھوں گی، میں تو جاؤں گی۔ میں گئی ہوں اولی فیملی کے پاس، نعرہ بازی کی تھی، 2 اور بھی آ گئی۔ اس وقت بلدی ہوتا تھا فوٹوگرافر، اس نے کہا کہ بہت تصویریں تھیں میرے پاس، اخباریں بھی اس دن آئی تھی، لیکن بلدی نے کہا کہ میرے گھر میں ہیں، جس دن وہ اسپتال میں تھا تو کہنے لگا آپ جائیں، میرے بیگ میں پڑی ہوئی ہیں بہت تصویریں پرانی آپ کی، دے لینا۔ میں نے کہا چھوڑو پر ہے، تصویر میں آپ خود ہی ہوں، چھوڑو تصویروں کو کیا کرنا۔ ادھر احتجاج کیا بہت، ہم نے 2 گھنٹے تک احتجاج کیا ادھر اولی فیملی کے پاس۔ ہاں ہاں۔ اچھا، پھر پولیس پکڑ کے لے گئی، ہمیں تھانے میں لے گئی، بند کر دیا۔ اچھا، بند کر دیا۔ انہوں نے کہا تھانہ کون سا تھا وہ؟ سیٹلائٹ ٹاؤن، سیٹلائٹ ٹاؤن تھانہ، تو وومن والا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ایسا کریں کہ جائیں۔ ہم نے کہا کیوں جائیں؟ جب تک آپ اپنا بیگم کلثوم مطلب نظر بندی ختم نہیں کرتے تو ہم نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، گرفتاری کے باوجود آپ نے حوصلے اپنے جوان رکھے؟ انہوں نے کہا کہ ختم کر دیا، آپ چلے جائیں۔ صبح 4 بجے پھر انہوں نے گاڑی دی، ہم گھر پہنچے۔
صحیح ہے. ہاں وہ ایک دن میرے لیے وہ بہت پریشان کن تھا. کوئی بھی نہ نکلیا اس دن. کیوں کہ میں نے سوچا کوئی بھی نہیں نکلا. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جان ہتھیلی میں رکھ کے آپ نے کام شروع کیا. میں کہا بے شک میں آج جان بھی چلی جائے نا بیگم کلثوم کے لیے نہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. بیگم کلثوم نواز سے آپ کی ملاقاتیں تھیں؟ ایک دو دفعہ ہوئی تھی. ایک دفعہ گجر خان گئے تھے تو اس وقت ہوئی تھی. میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات؟ ہاں اس نے ہوئی ہے. اس نے 3-4 دفعہ ہوئی ہے. جب عدالت میں جاتے تھے نا ادھر 2 سال ہو گئے عدالت میں جاتے تھے تو گاڑی ایک دفعہ روک دی انہوں نے میرے لیے زبیدہ آپا کے لیے. آپا کے لیے انہوں نے کیا ایسا ملاقات کی. پھر ایک دن عدالت میں آئے تو گلاب کا پھول اٹھایا تھا. اتنی دنیا تھی وہ پھول میرے ہاتھ میں دیا انہیں میاں صاحب نے. ہاں فیس بک میری دیکھنا. اچھا فیس بک بھی دیکھنی ہے. فیس بک بھی بنائی ہوئی ہے آپ نے اس عمر میں؟ پرانی ہے. خود استعمال کرتے ہیں فیس بک؟ میں کبھی کبھی کرتی ہوں کیونکہ 2 موبائل گم ہو گئے تھے تو میں کبھی کرتی ہوں. اچھا پھر پتہ تیسری بار عدالت کے گیٹ میں آگے جا رہے تھے ایسے میں جو پکڑ لیا. کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہنا. میں نے کہا کہ ہمیشہ کھڑی رہوں گی جب تک میری زندگی ہے میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی. میرے قائد میاں محمد نواز شریف. اچھا پھر انہوں نے ایک دن اندر بلایا عدالت کے اندر. کہتے ہیں 2 پولیس والے آئے. وہ کہنے لگے کہ آپس زبیدہ اندر آئیں میرے قائد میاں محمد نواز شریف ملاقات کریں گے. میں جب عدالت میں گئی اندر باہر ایسی یہ دنیا بہت زیادہ تھی. انہوں نے رولا ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ آپ زبیدہ اندر چلی گئی تو اسم جانا. وہ پولیس والے کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں نا ابھی ملاقات ہو گئی ہے تو آپ واپس آ جائیں باہر کیونکہ بڑی کار بڑے باہر. میرے آپ کے اندر جانے کی وجہ سے باہر احتجاج شروع ہو گیا کہ زبیدہ آپ اندر کیوں جا رہی ہے. میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا دانیال ساتھ ہی کھڑے تھے. یہ جو نہیں ہے اپنے دانیال ہاں وہ کھڑے تھے ساتھ. اچھا وہ نواز شریف کہنے لگے کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں میرے ساتھ کرسی پر. پھر میں بیٹھ گئی ہوں. اچھا ایسے ہاتھ رکھا میں بیٹھ گئی ہوں. پھر تیسری دفعہ کہنے لگے وہ پولیس والے آپ ایسا کہ مل رہے ہیں آپ ایسا نکل آئے. اچھا باہر نکل آئے؟ ہاں نکل آئے. جس وقت ایسے کیا نا نواز شریف صاحب نے دیکھا نا آپ اوپر سخت غصے سے وہ پولیس والے بھاگ کے باہر آئے تو کہنے لگے توبہ 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 اب نہ کہ نہ آپس پیدا کر. مطلب وہ ڈر گئے جب نواز شریف صاحب نے غصے سے دیکھا. اچھا تو ابھی جو پاکستان کی سیاست ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تشدد پکڑ دھکڑ عورتیں گرفتار ہیں مرد اتنے دنوں سے بے قصور اندر ہیں اچھی نہیں ہے نا. اچھی نہیں ہے یہ ابھی تک سیاست اچھی نہیں جا رہی. میں نے کہا کہ پٹری سے جب اتر گئی ہے پٹری سے اتر گئی ہے نا تو پٹری سے اس کو کوئی ٹائم لگے گا نا بہت زیادہ ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے تو میرے قائد میاں محمد نواز شریف اس دفتر سے نکالیں گے ضرور نکالیں گے. اچھا وہ جدوجہد پھر میں نے ان کے لیے شروع کی. میں نے کہا کہ اتنا مطلب ہے اس ملک کا ایک سرمایہ ایک ملک کی رونق اور برکت میاں محمد نواز شریف. صحیح ہے. یہ اس لیے میں کام کر رہی ہوں. میرے قائد نے پوچھا آج آپ بولیں آپ کو کیا چاہیے. بہت ادھر وکیل تھے لیڈر تھے سب مجھے کھڑا کیا تو کہنے لگے آپ بتائیں آج کیا چاہیے. میں نے کہا میرے قائد میاں محمد نواز شریف مجھے کچھ نہیں چاہیے. اور سب کہنے لگے آپ کیوں ایسا کہا آپ نے اتنا عرصہ ہو گیا آپ جدوجہد کر رہی ہیں کیوں آپ نے یہ کہا. میں نے کہا اتنی دنیا کے سامنے لالچ کی بنا پر میں آتی کہ میاں صاحب سمجھیں گے کہ جو اس مسلم لیگ میں آئی ہے تو وہ کسی لالچ کی بنا پر آئی ہے. نہیں میں لالچ کی بنا پر نہیں آئی. میں خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں. میری ووٹ بہت زیادہ ہے. اگر میں کسی کے گھر جاؤں نا تو میری ووٹ گھر آ جائے گی. اتنی ووٹ میری ہے
پوچھے میرے علاقے محلے میں کام کیا ہوا نا اپنے علاقے میں؟ ہاں میں کہتی ہوں کہ وہ ضرورت نہیں پڑتی، مجھے جانے کی نہیں ضرورت پڑے گی۔ اچھا یہ بتائیں ہاں کہ جب میاں نواز شریف صاحب سیاست میں آئے تھے اس وقت سے لے کے ابھی تک ان میں کیا تبدیلیاں آپ نے دیکھی ہیں؟ تبدیلیاں کیا دیکھی ہیں، جب وہ اتنا اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو اپنا جو ادارے ہیں ایسا کر جاتے ہیں کہ جس نے پاکستان ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اسے کام ایک دفعہ کرنے دیں، دیکھیں ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ میری سب پاکستان کی غریب عوام کی سب کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے پاکستان کا پیسہ نہیں لوٹا ہوا؟ نہیں، جب وہ سیاست میں آئے تو اس وقت ان کے پاس کیا تھا؟ ابھی وہ کھرب پتی ہو گئے ہیں۔ جدی نہ وہ جدی پشتی ہیں ان کے شہباز شریف والد کہتے ہیں کہ میرے والد میں کسان غریب نہ بندہ نہ ہوں، نہ غریب کا بیٹا ان ہوں۔ کے والد اس وقت نا بوریاں پار کے نا تو وہ اسپتالوں میں دے کے آتے تھے اس وقت دوائی کے لیے، سب مریضوں کے لیے۔ وہ جدی پشتی امیر ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہاں ناظرین، یہ میرے ساتھ تھی زبیدہ آپا، راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ان کا ایک بڑا نام ہے۔ جب بھی مسلم لیگ نون کے اوپر مشکل وقت آیا تو یہ ان کے ساتھ کھڑی نظر آئی ہیں، ان کے ساتھ نارمل گپ شپ لگائی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اچھا وہ سوال جڑا تُساں کیتا، ہاں میری بند ابتدا کرتے ہیں کہ نہیں؟ میری ابتدا جو ہوئی تھی گاؤں میں، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے لائق لڑکی ڈھونڈ کے لائیں۔ ادھر ایک محکمہ گیا تھا راولپنڈی سے، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے لائق وہ آئے، انہوں نے کہا سب گاؤں والوں نے آپ کو ایک لڑکی دیں گے، مجھے بلا کے لے گئے۔ میں حیران رہ گئی ہوں، میں کہا وہ پورے گاؤں کی لڑکیاں نہیں ہیں، مجھے لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو بلایا انہوں نے۔ میں جب گئی ہوں تو سامنے ہوں تو سب نے مطلب گاؤں کی لڑکیوں نے رولا ڈال دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایسا کیوں؟ پھر انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ پڑے گی، 16 گاؤں کے ممبر آئے، 16 گاؤں کے اور ممبر آئے، ووٹ ڈالی ہمیں، ووٹ ڈالی۔ جس وقت مجھے صدر بنایا گیا، جس وقت صدر بنایا گیا تو اس وقت اخباریں تھیں، یہ نہیں تھا مسئلہ، نہیں تو یاد رکھتے نا تو دکھاتے ہم ان کو، لیکن اس وقت تو نہیں تھا یہ موبائل، اخباروں پہ پھر رولے پڑ کے آپ سے پیدا گڑبڑ کرنی شروع کر دی تھی۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جس طرف زبیدہ آپاں جائے اور پورے گاؤں کی سب سلام دینا اس کو۔ ایک لڑکی آئی وہ بڑے افسر کی بیوی، اپنی بہن تھی، وہ آتے ہی نا پانی بھر کے آئی نا تو ایسے مجھے گال نکال دی اس نے۔ اچھا انہوں نے جو کہا تھا اس کو سلام دینا، اس نے گال نکال دی۔ میں نے پکڑ کے نا یہ گڑا جو اس نے رکھا تھا اتار کے نا پھر ایسا میں نے مارا نا، اتنا مارا، میں کہا زندگی بھر یاد رہے گی کہ ایسے گال نہیں نکالنا کسی کو گال نہیں نکالنا، یہ بڑی بدتمیزی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ پھر اس کو ہوش آیا، پھر اس نے کہا ہے کہ میں اس کو ملوں گی اور چپل لگا کے ملوں گی، معافی مانگوں گی۔ پھر اس نے معافی مانگی مجھ سے۔ ٹھیک، بہت شکریہ زبیدہ آپا آپ کا۔ اچھا ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو، میری والدہ عربی ہے، والدہ عربی ہے، اچھا میری والدہ بحرین سے؟ آپ کے والد صاحب نے بحرین جا کے بحرین نہیں، انہوں نے 16 سال سروس کی تھی۔ وہ ادھر اسلحہ بنتا تھا نا، جیسے گاڑی پر ایک گاڑی آگے ہوتی تھی ڈاکٹر قدیر کی طرح، وہ درمیان میں ہوتی تھی، تو عربیوں نے دیکھا کہ بہت بڑا امیر ترین ہے، ایسے عربی نہیں دیتے، انہوں نے کہا کہ بہت امیر ترین ہے۔ آپ کے والد صاحب اس طرح تھے؟ کیسے مطلب گاڑیاں ان کے آگے پیچھے ہوتی؟ ہاں، پھر عربیوں نے دیکھا نا کہ بڑا امیر ترین آدمی ہے، اس کو رشتہ دیں گے۔ پھر ادھر سے سفارت خانے میں 3 بندے گئے، انہوں نے بلائے بھئی یہ کیسا شخص ہے، پھر انہوں نے شادی دی۔ شادی جب ہوئی 3 بچے ادھر سے ہوئے، میرے 2 بھائی 1 بہن ادھر ہوئی۔
2 ہم ادھر پیدا ہوئے ہیں، وہ پھر ادھر آ گئے؟ ادھر آگے 2 ادھر پیدا ہوئے ہیں نا. ایک میری چھوٹی جو بہن ہے نا اس کی شادی برین میں ہوئی. اچھا واپس ان کو دے دیا ہے پتہ صاف ہے برابر کیا کیا ہے. ادھر پتہ ہے کہ وہ وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ نا عربی اصل وہ بہت امیر ترین. ٹھیک ہے. اصل اتنے آ کے پھر ابا بیمار ہو گئے معذور بھی ہو گئے پھر اصل سلسلہ. ٹھیک، بہت شکریہ.